نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ میرے محترم دیکھنے والے تمام ساتھیوں، ابھی گزشتہ دنوں میں پاکستان اور افغانستان کا باہمی تنازع تھا۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے خیر و عافیت کے ساتھ معاملے کو ٹھنڈا فرما دیا، لیکن چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دونوں طرف سے بہت ہی زیادہ بے صبری کا مظاہرہ ہوا۔ عوام کی طرف سے وہ الگ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ٹویٹر ہو گیا یا فیس بک ہو گیا، وہاں کیمپین چلا رہے ہیں، یہاں سے مسلمان پاکستان کے جو تھے وہ کیمپین چلا رہے تھے، تو دونوں طرف سے خوب بمباریاں ہوئی، ایک دوسرے کے اوپر تانہ زنیاں ہوئی، یہ تمام چیزیں ہوئی، جس کے اندر میں نے اچھے لوگوں کو دیکھا، مطلب جو باقاعدہ طور پر سوشل میڈیا پر بھی بڑے عام ہیں اور جو ہے نا باقاعدہ دینی طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ ان تلک نے جو ہے نا طنز و مزاح کیا۔ تو میں چند باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات کے اندر مسلمانوں کو ایک ادب سکھایا ہے کہ اگر مسلمانوں کے دو طبقے آپس کے اندر لڑ جاتے ہیں تو تیسرے طبقے کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ اس میں آپ باہمی صلح کی کوششیں کریں، نہ کہ نمک مرچی لگا کر اور زیادہ جو ہے نا برانگیختہ کرے کہ نہیں جھگڑو لڑو، ایسا نہیں ہے۔ اور ادھر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ ایمان والے اہل ایمان آپس میں بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کی صلح کرو، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ اللہ تم پر رحم کرے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ اخویت کا جو تعلق ہے، یہ تعلق خونی رشتے سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ کسی کے بھی خاص خونی رشتے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل نہیں فرمائی کہ فلاں زید عمر کا یا بکر کا بھائی ہے، لیکن ایک انسان پاکستان میں رہتا ہے اور ایک انسان وہ انٹارکٹیکا کے اندر رہتا ہے، لیکن دونوں مسلمان ہیں، تو اللہ نے اس کے لیے قرآن کے اندر آیت نازل فرمائی ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ یہ پاکستان میں رہنے والا وہ انٹارکٹیکا کے رہنے والے مسلمان کا بھائی ہے۔ تو قرآن کی روح سے اہل ایمان آپس کے اندر بھائی ہیں، تو ہم اہل ایمان ہیں الحمدللہ، چاہے وہ افغانستان کے مسلمان ہوں چاہے وہ پاکستان کے مسلمان ہوں۔ تو ہم مسلمانوں کو اپنے اسلامی حق کا تھوڑا پاسداری کرنی چاہیے کہ ان کا ہم پر حق ہے، ہمارا ان پر حق ہے، انہیں بھی چاہیے کہ ہم اہل ایمان جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بھائی چارہ ہو، اور اگر چاک ناچاک جھگڑا ہو بھی جاتا ہے، لڑائی ہو بھی جاتی ہے، تو عوام کو چاہیے کہ صلح کی کوششیں کریں، نہ کہ ایک دوسرے پر تانہ زنی ہو۔ تو اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ جب مسلمانوں کے ایک طبقے مظلوم طبقے کو مسلمانوں کی حمیت اور مسلمانوں کی غیرت کی ضرورت ہے، مسلمانوں کی مدد کی ضرورت ہے، اس وقت میں مسلمان آپس میں دست و گریباں ہوئے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہماری آرمی اور افغانی آرمی ان دونوں کو مل کر وہ اسرائیل پر حملہ آور ہو جاتے، ہمارے فلسطین کے مسلمان بھائیوں کی کا دفاع کرتے، نہیں ہم آپس کے اندر لڑ۔ تو وہی بات ہے کہ جب مسلمان کا کفار کے ساتھ نہیں لڑتا تو آپس کے اندر دست و گریباں ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ بات سمجھا دے کہ ہم مسلمان، ساری دنیا کے رہنے والے مسلمان ایک ہو جائیں اور اپنا فرض منصبی سمجھے کہ ہمارا اصل فرض منصبی کیا ہے، کہ ہم طاقتوروں کو چاہیے کہ ہم جو کمزور مسلمان ہیں ان کی مدد کریں اور ایک جٹ ہو کر پورے عالم پر اسلام کا جھنڈا لہرانے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔